میں آج کل اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دن بدن ان دونوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں بڑی بیٹی شکیلہ کی طرف سے پریشان تھی، لیکن پھر بعد میں جمیلہ کا بھی وہی حال ہونے لگا تو مجھے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی، اور پھر ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات نے صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی کہ اگر آپ کی بیٹی کا یہی حال رہا تو وہ بہت جلد اس دنیا سے گزر جائے گی۔ میرے پاس اور تھا ہی کیا، ان دو بیٹیوں کے علاوہ میرا تو کوئی اور تھا ہی نہیں، تو میں کیسے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے دیتی؟ میں جان نہیں پا رہی تھی کہ آخر انہیں کیا مرض ہے، آخر انہیں کیا مسئلہ ہے، آخر اندر ہی اندر انہیں ایسی کون سی بات کھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے بھی پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ عجیب سے خوفزدہ انداز میں میری طرف دیکھتی رہی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس بات کا اثر میرے کام پر بھی پڑا تھا۔ میں جو پہلے بڑی محنت اور جانفشانی سے کام کرتی تھی، آج کل میرا دھیان کام سے ہٹنے لگا تھا۔ تبھی مالکن نے مجھے 2-3 بار ٹوکا بھی اور کہنے لگیں، کیا بات ہے سریا، تم آج کل کام کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہو؟ مالکن کی بات سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی، لیکن ان سے کہا، مالکن بس آج کل کچھ پریشانی چل رہی ہے جس کی وجہ سے دھیان بیٹیوں میں لگا رہتا ہے، سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا ہوا ہے، آپ دعا کیجیے گا سب بہتر ہو۔ میں نے مالکن سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے مالکن مجھے اچھی طرح سمجھتی تھی۔ تبھی مجھے کہنے لگی، ارے سریا، میں جانتی ہوں کہ تم آج کل پریشان ہو اور کسی پریشانی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تم ایسا کرو، آج جلدی چھٹی لے لو، گھر جا کر ریسٹ کرو اور کل بھی کام پر مت آنا، کل کی بھی چھٹی کر لو۔ 1-2 دن ریسٹ کرو گی تو تم ذہنی طور پر بھی فریش ہو جاؤ گی اور دماغی طور پر بھی تم بہتر محسوس کرو گی۔ مالکن کی اتنی مہربانی پر میں نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج جلدی چھٹی ہونا قسمت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا۔ آج مجھے ایک حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا، جس حقیقت کو جاننے کے لیے میں اتنے دنوں سے سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں شاید کچھ دن پہلے ہی یہ سب کر لیتی، کچھ دن پہلے ہی جلدی آ کر وہ منظر دیکھ لیتی جس منظر نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں کام کر رہ گئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے 7 آسمان گھوم گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میرا نام سریا ہے اور میری عمر اس وقت 36 برس ہے۔ میں ابھی 18 برس کی ہی ہوئی تھی جب اماں ابا نے میری شادی دلاور خان سے کر دی تھی۔ دلاور ہمارے محلے کا ہی ایک لڑکا تھا جو شروع سے ہی مجھے پسند کرتا تھا، اور اماں ابا کے سامنے جب اس نے میرے لیے ہاتھ پھیلائے تو جیسے دہلیز ہی پکڑ لی۔ اماں ابا کو ہاں کرتے ہی بنی اور انہوں نے میری شادی دلاور سے کر دی۔ دلاور نے مجھے بالکل پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ دلاور مجھے پا کر بے حد خوش تھا، حالانکہ دلاور کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ وہ روز کی دہاڑی لگاتا تھا اور جتنی مزدوری ملتی گھر لا کر میرے ہاتھ پر رکھتا تھا۔ دلاور کے گھر والے ویسے تو گاؤں میں ہوتے تھے، صرف دلاور ہی کمانے کی غرض سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ایک ماں اور 2 بہنیں ہی تھیں، جن میں سے ایک بہن بیاہی ہوئی تھی جبکہ دوسری بہن کنواری تھی، اور دلاور کو آج کل اسی کی شادی کی فکر تھی۔ چونکہ دلاور مجھے گاؤں میں نہیں لے کر گیا تھا، اس کا کہنا تھا، اس طرح میں شہر میں اکیلا پڑ جاؤں گا، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، اسی لیے اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا اور مجھے لے کر یہیں پر رہنے لگا۔ ہم کم کھا کر بھی خوش تھے، بمشکل ہی گزارا کرتے تھے کیونکہ دلاور کو کچھ پیسے اپنی ماں کو بھیجنا ہوتے تھے، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا جب میری شادی کو 3 برس ہو چکے تھے، جب میری گود میں میری بڑی بیٹی شکیلہ سے آباد ہوئی تھی۔ میں شکیلہ کو پا کر بے حد خوش تھی اور دلاور بھی اتنی پری صورت بیٹی کو دیکھ کر ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ اپنی حیثیت کے مطابق دلاور نے سب میں مٹھائی بانٹی تھی اور میں اس کی خوشی دیکھ کر خوش تھی، کیونکہ جس طرح دلاور دیوانہ ہوا پھرتا تھا، میں جان گئی تھی کہ دلاور بیٹیوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور یہی بات میرے اطمینان کا باعث تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دلاور کو بیٹی ہونے پر غصہ نہ ہو، لیکن وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوش نکلا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا جب جمیلہ نے آ کر میری دنیا کو مکمل کر دیا۔ دوسری بیٹی کی دفعہ بھی میرے ویسے ہی خدشات تھے اور مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں دلاور غصہ نہ کرے، لیکن دلاور دوسری بیٹی کی دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ لیکن دلاور کی ماں اس بار خوش نہیں تھی، اور ان کا دبے دبے لفظوں میں یہ کہنا کہ دلاور پہلے ہی تو بہنوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا رہا ہے اور اب بیٹیوں کے بوجھ اٹھانے لگا ہے، مجھے تو تیری طرف سے بے حد فکر ہے،
دلاور کی ماں کی یہ بات سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی، جبکہ دلاور نے بڑی خوش دلی سے اپنی اماں سے کہا تھا، اماں فکر مت کریں، یہ بیٹیاں میرے لیے بوجھ نہیں ہیں بلکہ میری طاقت ہیں، میری ہمت ہیں، اور انہی کی ہمت کی وجہ سے میں کمائی کروں گا اور اللہ ان کے نصیب سے میرے دن بھی بدل دے گا۔ دلاور کی یہ بات سن کر میرے اندر تک ایک سکون پھیلتا چلا گیا اور میں مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی شکیلہ 10 برس کی ہوئی تھی اور جمیلہ 8 برس کی ہوئی تھی جب ایک زیر تعمیر عمارت کی بلڈنگ گرنے سے دلاور جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے ملبے تلے آ کر دلاور اگلا سانس نہیں لے پایا تھا۔ مجھے یہ خبر ملی تو وہ دن میرے لیے قیامت سے بڑھ کر تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جان سے پیارا شوہر جو اپنی خوشی سے پہلے میری خوشی سوچتا ہے، وہ یوں اچانک مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں کئی دنوں تک اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دلاور اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے ماں باپ تو دلاور سے پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے۔ اب دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میری دلجوئی کرتا، جو میرے غم کو بانٹتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکیلے چپ چاپ کمرے میں پڑی رہتی۔ میری بیٹیاں کس حال میں ہیں، کیا کر رہی ہیں، مجھے کچھ خبر نہ ہوتی۔ میں دلاور کی یادوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے بند کمرے میں بیٹھی رہتی۔ لیکن آخر کب تک اس طرح چلتا؟ جب گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی اور بیٹیوں کی آنکھوں میں بھوک ناچنے لگی تو مجبوراً مجھے اپنے غم کو ایک طرف رکھ کر اٹھنا پڑا اور دلاور کی یادوں کو وقتی طور پر بھلانا پڑا۔ اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ گھر میں راشن کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے آگے اب ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر زندگی کی گاڑی گھسیٹنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مالک مکان نے بھی دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 2 مہینوں کا کرایہ باقی ہے اور وہ کرایہ جلد سے جلد ادا کرو۔ حالانکہ ہمیں اس مکان میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تھا، دلاور نے کبھی کرایہ لیٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے مرنے کے بعد میں کرایہ ادا نہیں کر پائی تھی۔ اس رات میں بہت بے بسی سے شدت سے روئی تھی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے میں انہیں دیکھتی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی خاطر مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا ہی ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ اسی لیے اگلے ہی دن میں اپنے ہی محلے کی ایک پڑوسن کے ہاں چلی آئی۔ وہ کافی عرصے سے لوگوں کے گھروں کا کام کر رہی تھی اور اسے اس بارے میں کافی معلومات تھیں۔ میں نے اسی سے مدد لینے کا سوچا اور اس کے پاس جا کر جب میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ کہنے لگی، ارے سریا بہن، تو فکر ہی مت کر، میں بہت جلد تمہارے لیے کام تلاش کر لوں گی، بس تم محنت اور ایمانداری سے کام کرتی رہنا اور دیکھنا پھر اللہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ اس کی بات سن کر میں پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی، کیونکہ میرا نصیب تو پہلے ہی بدلا جا چکا تھا۔ دلاور نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا اور اب اس کے مرنے کے بعد مجھے جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ میری بیٹیاں فاقہ کرنے پر مجبور ہو چکی تھیں اور نہ جانے ایسا کب تک ہوتا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے جب اچانک ایک دن وہی میری پڑوسن میرے گھر چلی آئی اور کہنے لگی، ارے سریا بہن، میں نے ایک جگہ پر تمہارے لیے کام کا بندوبست کیا ہے۔ انہیں صبح سے لے کر شام تک باورچی خانے کے کام کے لیے عورت چاہیے۔ تم کھانا وغیرہ تو بنا لیتی ہو، وہی کھانا ادھر بنا لیا کرنا، تمہیں معقول تنخواہ دی جائے گی، اور اس کے علاوہ روزانہ جو کھانا بچا ہوا ہوگا وہ بھی مل جائے گا۔ اس پڑوسن کی بات سن کر میں نے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا بہت خیال کیا، میری بہت مدد کی، اگر تم نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں نے ممنونیت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے شکریہ کی اس میں کیا بات ہے، سب جانتے ہیں کہ دلاور کے مرنے کے بعد تمہارے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، اسی لیے میں نے تو اپنے طور پر ایک چھوٹی سی مدد کی ہے۔ اللہ کسی کو بھی ایسے حالات سے نہ گزارے جیسے حالات سے تم گزر رہی ہو۔ میری پڑوسن نے دلجوئی کرنے والے انداز میں کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دم دلاور کا خیال میری آنکھوں میں آ گیا تھا، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ مجھے کام پر جانے کے لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو کہیں چھوڑنا پڑنا تھا۔ ابھی تو وہ جوان ہو رہی تھیں اور میں کیسے اتنا بڑا رسک لے لیتی، کیسے انہیں کسی کے گھر چھوڑ کر جاتی۔ اسی بات نے مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا۔ میری پڑوسن بھی چونکہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تو وہ بھی صبح کی نکلی شام کو ہی گھر آتی تھی، تو اس معاملے میں کس پر بھروسہ کر سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑا اور اگلے دن کام کا پتہ کرنے کے لیے اپنی پڑوسن کے ساتھ اسی کوٹھی پر چلی آئی جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اس کوٹھی کی مالکن بہت اچھی اور مہربان تھی، اور اس نے میری ساری داستان سننے کے بعد کہا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، جوان بچیوں کا ساتھ ہے، میں تمہیں ایک اچھی تنخواہ دوں گی اور شام تک کے لیے تم یہیں پر رکو گی۔ ابھی میں تمہیں رہائش نہیں دے سکتی کیونکہ سرونٹ کوارٹر بن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بنیں گے تو میں تمہیں پیچھے ایک کمرہ دے دوں گی، تمہیں کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ مالکن کی اس بات نے مجھے مطمئن کر دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ ٹینشن تو کرائے کی تھی، کرائے کے بعد پھر گھر کا راشن تھا۔ پہلے تو میں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب دلاور کے جانے کے بعد مجھے یہ سب کچھ سوچنا تھا۔
اور میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوئے جا رہی تھی۔ کام کا بندوبست تو ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بے حد طمانینت تھی کہ جو کام والی مالکن ہے وہ بہت اچھی ہے اور بہت مہربان ہے۔ اس بات کا تو مجھے اطمینان ہو گیا تھا، لیکن اب مشکل یہ تھی کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرف سے پریشانی تھی کہ اب ان کو کہاں چھوڑوں، ان کے معاملے میں کس پر بھروسہ کروں۔ اور اس مرحلے پر بھی میری پڑوسن ہی میرے کام آئی۔ میں نے جب اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا تو کہنے لگی، ارے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے گھر کے سامنے جو مریم بی بی رہتی ہیں، تم ان کے پاس اپنی بچیاں چھوڑ جایا کرو، وہ بہت اچھی ہیں اور محلے میں ان کا بہت نام ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو رکھنے پر رضامند ہو جائیں گی اور تمہاری بچیاں وہاں پر محفوظ رہیں گی۔ اپنی پڑوسن کے مشورے پر میں نے عمل کرنے کا سوچا، کیونکہ مریم بی بی کے بارے میں نے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ کافی اچھی اور گھریلو خاتون ہے۔ کبھی انہیں فالتو گھر سے باہر نکلے نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی ان کے بارے میں کوئی فالتو بات سنی تھی، اس لیے میں ذرا مطمئن ہو گئی اور اگلے ہی دن مریم بی بی کے پاس جا پہنچی۔ مریم بی بی مجھے دیکھ کر چونکی تھیں اور کہنے لگی، ارے سریا تم کہاں سے آ گئی، سب خیریت تو ہے؟ خوشدلی سے میرا استقبال کرنے کے بعد مریم بی بی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں بولی، مریم بی بی بس آپ کو پتہ ہی ہے حالات کیا چل رہے ہیں۔ دلاور کے جانے کے بعد زندگی نے جو رخ اختیار کیا ہے اور اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وقت میرے لیے تھم گیا ہے، لیکن میری بچیاں ہیں اور ان کی خاطر مجھے ہمت کرنا پڑ رہی ہے۔ میں جوان بچیوں کو کہیں بھیج تو نہیں سکتی، اسی لیے خود ایک گھر کا کام پکڑا ہے، وہاں پر کھانا پکانا ہے، آپ سے اسی سلسلے میں مدد درکار ہے۔ میں نے بڑے التجائیہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو مریم بی بی چونک گئیں اور کہنے لگیں، کہو کیا بات ہے، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ مریم بی بی نے مجھے کہا تو میں نے فوراً انہیں اپنی ضرورت کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ارے یہ بھی کوئی بات ہے، تم پریشان مت ہو، تم اپنی دونوں بچیاں میرے پاس چھوڑ جایا کرنا، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ میں ویسے تو گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، بس میرا ایک بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، دونوں جھگڑالو سے ہیں، اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، تمہیں ان کے بارے میں سب معلوم ہی ہے، باقی تم فکر مت کرو، میں تمہاری بچیوں کا خیال اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھوں گی۔ مریم بی بی نے مجھے مسکراتے ہوئے یقین دہانی کروائی تو میں بھی مطمئن ہو گئی تھی اور اگلے دن میں نے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ پہلی بار اپنی بچیوں کو خود سے الگ کر رہی تھی تو بہت عجیب لگ رہا تھا، اور آج کام پر جاتے ہوئے بار بار دلاور کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن پھر بھی مجبوری تھی، بچیوں کو چھوڑ کر جانا ہی تھا اور کام بھی کرنا تھا، اگر کام نہ کرتی تو گھر پر فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کو مریم بی بی کے گھر چھوڑتے ہوئے میرا دل ایک لمحے کے لیے کانپ سا اٹھا تھا، لیکن پھر خود کو سمجھاتے ہوئے میں اپنے کام پر نکل پڑی۔ مالکن نے میرا خوشدلی سے استقبال کیا اور پہلے دن انہوں نے مجھے سارا کام سمجھا دیا تھا۔ میں نے مالکن سے پہلے ہی دن بات کر لی کہ مجھے 2-4 دن آپ کا کام سمجھنے میں لگیں گے اور جیسا کھانا آپ چاہتی ہیں ویسا بنانے میں بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن پھر جب میں ایک بار آپ کو سمجھ جاؤں گی تو میں اچھا کھانا بناؤں گی۔ مالکن نے مجھے اطمینان دلایا تھا اور کہنے لگی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں بے حد مطمئن ہو گئی تھی۔ پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا، لیکن شام کو گھر آتے ہوئے میرے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں کے پاس جانے کی بہت بے چینی تھی اور ان کا حال احوال دریافت کرنے کی بہت جلدی تھی۔ میں گھر پہنچی تو راستے میں سے بچیوں کو مریم بی بی کے گھر سے لے آئی تھی۔ اس وقت تو بچیاں مجھے دیکھ کر نہال ہو گئیں اور فوراً آ کر مجھ سے لپٹ گئی تھیں، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی دیر کے لیے مجھ سے دور رہی ہوں۔ میری بھی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے تھے، لیکن کیا کرتی، یہ سب حالات کا تقاضا تھا اور مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ اب میرا یہ معمول بن چکا تھا، میں روز کام پر جاتے ہوئے بچیوں کو چھوڑ جاتی اور شام کو آتے ہوئے انہیں لے جاتی، اور پھر ہم تینوں ماں بیٹیاں مل کر کھانا وغیرہ بناتے اور کھا لیتے۔ کبھی کبھار تو مالکن کی مہربانی سے سالن مل جاتا تھا اور پھر میں روٹی بنا لیتی۔ یوں وقت گزر رہا تھا۔ اب کچھ آسانی ہو گئی تھی۔ مالکن سے کچھ پیسے میں نے ایڈوانس میں پکڑ لیے تھے، کیونکہ مجھے کرایہ ادا کرنا تھا۔ مالک مکان کو 1 مہینے کا کرایہ دیا اور دوسرے کرائے کے لیے اس سے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ اس نے بھی پرانے کرایہ دار ہونے کے ناطے میرا لحاظ کر لیا اور وقت دے دیا۔ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ آج کل میری بڑی بیٹی شکیلہ کچھ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے ہیں اور چہرہ بھی مرجھایا ہوا سا لگنے لگا۔ میں ایک دم اس کی طرف سے تشویش زدہ ہو گئی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، شکیلہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک دم بوکھلا سی گئی اور کہنے لگی، جی اماں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میری بات کے جواب میں اس نے کہا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل اس کی طرف سے کھٹک سا گیا تھا اور مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ شکیلہ اتنی مرجھائی ہوئی سی کیوں لگ رہی ہے، جبکہ دیکھنے میں تو ٹھیک تھی اور بظاہر اسے نہ تو کوئی بیماری لگ رہی تھی نہ ہی کچھ اور۔
ایک دو دن میں نے اس بات کو نوٹس کیا اور پھر اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی جو ہمارے ہی محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کر کے بیٹھتا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد یہی کہا کہ بس کمزوری ہے، اسے خوراک دیں اور ایک دو دوائیاں لکھ دیں۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ واقعی بچیوں کی خوراک کی طرف تو کبھی میرا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد تو انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں تھا، تو پھر اب ایسے میں کمزوری ہی ہونا تھی، اس لیے میں بھی مطمئن ہو گئی۔ شکیلہ کو وقت سے دوا کھانے کی تاکید کی اور اس کے لیے کچھ فروٹ لا کر گھر میں رکھ دیا اور اسے وقتاً فوقتاً کھاتے رہنے کا کہا۔ شکیلہ نے بھی میری تاکید سن کر سر ہلا دیا تھا، لیکن ابھی شکیلہ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی ویسی کی ویسی ہی تھی، نہ تو اس کی بیماری دور ہوئی اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے گرد حلقے۔ حالانکہ میں نے ڈاکٹر کے بعد حکیم کو بھی دکھا لیا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ شاید اسے معدے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن حکیم کے بھی بقول شکیلہ بالکل ٹھیک ہے اور اس نے بھی اسے صرف طاقت کی دوائیاں دی تھیں۔ وہ دوائی کھانے کے باوجود بھی شکیلہ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا رنگ اسی طرح زرد ہو رہا تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میری پریشانی حد سے سوا ہو چکی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر شکیلہ ایسے کیوں ہو رہی ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن انہی دنوں میں جمیلہ بھی شکیلہ کی طرح ہی لگنے لگی۔ اس کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ جمیلہ کا چہرہ بھی مرجھا گیا تھا اور وہ بھی ایک دم کمزور کمزور محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ان دونوں بچیوں کو دیکھ کر پریشان رہنے لگی۔ میرا کام بھی متاثر ہونے لگا، حالانکہ میں نے مالکن سے ایک دو دن کی چھٹیاں لیں اور گھر پر رہ کر ان بچیوں کے اوپر توجہ دی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، وہ دونوں ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ نہ تو ان کی رنگت کا زرد پن ختم ہوا تھا اور نہ ہی ان کی آنکھوں کے گرد حلقے ختم ہوئے تھے، بلکہ وہ پہلے سے کمزور ہوتی جا رہی تھیں، اور جتنی تیزی سے وہ دونوں اپنی صحت گنوا رہی تھیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں میرے ہاتھوں سے میری بچیاں نکل نہ جائیں۔ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ دلاور کو کھونے کے بعد اب مجھ میں اپنی بیٹیوں کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ حالانکہ میں نے ڈاکٹر بھی بدل کر دیکھ لیا تھا اور حکیم کو بھی بدل کر دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ جانے مجھ سے کوئی غفلت ہوئی تھی یا کوئی اور بات تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اسی الجھن میں میری اپنی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ مالکن کے گھر پر بھی جب ایک دو غلطیاں کرنے کے بعد مالکن نے مجھے ڈانٹا تو میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ تبھی مالکن نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے سریا، آج کل تم کچھ پریشان دکھائی دیتی ہو، تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے، تم کام کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ مالکن کا یہ پوچھنا تھا کہ میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور تبھی مالکن کو اپنی بچیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی پریشان سی ہو گئیں اور کہنے لگی، میرے خیال میں بچیوں نے تمہاری جدائی کا بھی صدمہ لیا ہے، کیونکہ تمہارے شوہر کے مرنے کے بعد وہ ہر وقت تمہارے قریب رہتی تھی۔ شاید اپنے باپ کا غم اور تمہاری جدائی کا صدمہ انہیں اس طرح بے حال کر رہا ہے۔ یوں کرو، تم 2-3 دن کی چھٹی لے لو اور گھر پر رہ کر اپنی بچیوں کا دھیان رکھو، اس طرح کچھ دنوں میں ان کی طبیعت بھی بہل جائے گی، اور ویسے بھی جلد ہی سرونٹ کوارٹر بن جائے گا، تو پھر اپنی بچیوں کو یہیں پر لے آنا، پھر مشکل نہیں ہوگی، بچیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہی رہیں گی۔ مالکن کی بات سن کر میں نے بے حد مشکور نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وقت سے پہلے ہی گھر کی طرف نکل آئی تھی، کیونکہ آج مالکن نے جلدی چھٹی دے دی تھی۔ ویسے تو مجھے گھر آتے آتے مغرب ہو جاتی تھی، لیکن ابھی ظہر سے کچھ دیر بعد کا ہی وقت تھا، اسی لیے میں نے راستے میں سے کچھ پھل اور دودھ لیا اور گھر پر چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں بچیوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں گی اور اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کر انہیں کھلاؤں گی، لیکن جیسے ہی میں مریم بی بی کے دروازے پر پہنچی تو سامنے دکھائی دینے والے منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ سامنے میری دونوں بچیاں بہت ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ مریم بی بی کا بیٹا ان کے اوپر چلا رہا تھا اور وہ گاہے بگاہے انہیں مار بھی رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا اور میرے ہاتھ سے فروٹ اور دودھ کا شاپر گر گیا۔ میں ایک دم بھاگ کر آگے بڑھی اور اسے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری بات سن کر میری بچیاں جیسے ایک دم دوڑتی ہوئی میرے سینے سے آ لگیں، جبکہ وہ کہنے لگا، اگر تمہاری بچیاں ہیں تو رکھو انہیں اپنے پاس، یہاں پر کیوں رکھتی ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، خبردار جو مجھے دوبارہ یہاں پر تم نظر آئی۔ مریم بی بی کا بیٹا بڑی بدلحاظی سے اور بے مروتی سے بولا تو میں چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ پائی اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو اس وقت فرعون بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اپنی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھ کر میں بے حد آزردہ ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو لے کر میں گھر واپس آ گئی، اور پھر جب کچھ دیر کے بعد میرے حواس کام کرنا شروع ہو گئے تو میں نے شکیلہ اور جمیلہ سے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ تم دونوں آج مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ آدمی تمہیں کیوں مار رہا تھا اور کیوں تم لوگوں کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے؟
میں نے جب ان دونوں سے پوچھا تو شکیلہ رونے لگی، کہنے لگی اماں ہم آپ کو پہلے بھی یہ بات بتانا چاہتے تھے، لیکن صرف آپ کی پریشانی کی وجہ سے نہیں بتائی کہ کہیں روزگار کی پریشانی کے ساتھ ساتھ آپ کو ہماری بھی پریشانی لگ گئی تو آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، اسی لیے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ شکیلہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے ایک دم سے اس سے پوچھا مجھے سچ سچ بتاؤ شکیلہ کیا بات ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے اور کب سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میری بے چینی محسوس کر کے شکیلہ کہنے لگی اماں جب آپ ہمیں مریم بی بی کے گھر چھوڑ کر گئی تھیں تو وہ تو بہت اچھی ہیں، انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، ہمیں بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھیں اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ لیکن پہلے 2-3 دن گزرنے کے بعد مریم بی بی کا بیٹا اکثر نیچے پایا جانے لگا اور وہ بات بے بات آتے جاتے مجھے تنگ کرتا، مجھے چھیڑتا۔ میں نے 1-2 بار مریم بی بی سے کہا بھی تو انہوں نے مجھے سمجھا دیا اور کہنے لگی کہ وہ ویسے ہی کر رہا ہے، اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے، اس بات کی ٹینشن مت لو، وہ اپنی بیوی کی وجہ سے بیزار رہتا ہے اس لیے دل بہلانے کے لیے نیچے آ جاتا ہے۔ ہم نے مریم بی بی کی بات پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن دن بدن مریم بی بی کا بیٹا اپنی حد سے باہر نکلتا جا رہا تھا، اور ایک دن اس نے جب میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی تو میں نے چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اوپر سے اس کی بیوی نیچے اتر آئی، اور جب اس نے یہ سب دیکھا تو اس نے اپنے شوہر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہر کو اس نے خوب مارا اور کہنے لگی کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، پہلے تو صرف تمہاری بری حرکات کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہی تھی، لیکن اب تو تم بدچلن بھی ثابت ہو گئے ہو، تمہارا کردار بھی اچھا نہیں اور اب تو میں بالکل تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اگلے ہی دن اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس ساری صورتحال نے ہم دونوں کو بہت پریشان کر دیا تھا، لیکن میں نے جمیلہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائے۔ مریم بی بی تو پہلے ہی مجھے منع کر چکی تھی کہ اپنی ماں کو مت بتانا ورنہ وہ خامخواہ پریشانی لے گی، اسی لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ مریم بی بی کی بہو چلی گئی اور بیٹا اب ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہتا ہے۔ اب اس نے ایک الگ طریقہ نکالا تھا، وہ بات بے بات اپنے کام کے لیے آوازیں دینے لگا، اپنی مرضی سے ہم سے کام کرواتا، کبھی جان بوجھ کر گن ڈال دیتا اور صفائی کرنے کا کہتا، اور اگر ہم ذرا سا بھی انکار کرتے تو وہ مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے ہم پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ ہم یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ ہماری وجہ سے کہیں کام چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر آپ نے کام چھوڑ دیا تو پھر گھر کا گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے پریشانی اور ٹینشن اور اس آدمی کی مار پیٹ نے ہماری ہمت ختم کر دی تھی۔ کچھ ویسے بھی مریم بی بی اس کے ڈر کی وجہ سے ہمیں سارا دن کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی، اور ہم دونوں بہنیں سارا دن ڈری سہمی رہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ شکیلہ کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں بے انتہا حیرت اور شوق کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مریم بی بی کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میری بیٹیوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے پتا بھی نہیں ہے۔ میں کیسی ماں تھی جسے اپنی بیٹیوں کی پریشانی کے بارے میں پتا ہی نہیں چلا، جسے علم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی بیٹیاں کسی تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ میں اپنا سر پیٹنے لگی تھی اور رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، جبکہ شکیلہ اور جمیلہ مجھے چپ کروانے میں لگی ہوئی تھیں۔ لیکن میں کیسے چپ کرتی؟ اگر میری بچیوں کی عزت کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ میرے علاوہ اور کس کی ذمہ داری تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس آزمائش سے بھی گزارے گی۔ میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی اور پریشانی نے الگ دماغ کو تھکا دیا تھا، لیکن میں نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی بچیوں کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ آج تو ابھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن کل کلا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میں کسے اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گی؟ ابھی تو مجھے 2 دن کی چھٹیاں تھیں، مالکن نے مہربانی کی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ مالکن سے جا کر ایک دفعہ بات کروں گی کہ جب تک ان کے سرونٹ کوارٹر بن نہیں جاتے تب تک میں کام پر نہیں آؤں گی، اور مجھے پورا یقین تھا کہ مالکن میری بات سمجھ جائیں گی۔ اسی لیے اگلے 2 دن میں نے اپنی بچیوں کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارا اور پھر ان سے ہر بات معلوم کی۔ ان کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر مجھے میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ جن حالات سے میری بیٹیاں گزری تھیں ان حالات نے ان کی صحت اس طرح کی کر دی تھی۔ 2 دن کے بعد جب میں تیسرے دن مالکن کے بنگلے پر گئی تو ان دونوں کو گھر میں بند کر کے اچھی طرح تاکید کر کے گئی تھی کہ جب تک میں نہ آؤں گھر کا دروازہ نہیں کھولنا، اور ان دونوں نے اس بات پر سر ہلا دیا تھا، اور مجھے پوری امید تھی کہ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک پہنچی ہے وہ میری بات ضرور مانیں گی اور گھر کا دروازہ نہیں کھولیں گی۔ اسی لیے میں تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ مالکن کے پاس آ کر میں نے انہیں اپنی پریشانی کے بارے میں کھلے لفظوں میں سب کچھ بتا دیا تھا اور انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ کس طرح میری بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ مالکن بھی یہ جان کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے کہنے لگی، سوریا تم فکر مت کرو، میں تمہارے کوارٹر کا کام جلد سے جلد مکمل کرواتی ہوں تاکہ تم ادھر آ جاؤ۔ ابھی تم ایسا کرو، 2-4 دن کی چھٹی لے لو، جب تک تمہارے کوارٹر کا کام بھی مکمل ہو جائے گا تو تم وہاں پر آ جانا اور اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے آنا۔
میں سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارے لیے کتنی پریشانی کی بات ہے یہ۔ مالکن کی اتنی مہربانی پر بے اختیار میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ مالکن، آپ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے جس طرح میری پریشانی کو سمجھا ہے اور جس طرح مجھے تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے اور میرا خیال کیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میری اتنی مدد کریں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں مالکن کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی، کیونکہ اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ میں بہت جلد اس گھر کو چھوڑ کر یہاں پر آ جاؤں گی، اور پھر ویسے بھی کرائے سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی۔ اور مالکن نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ 3-4 دنوں میں ہی انہوں نے میرے کوارٹر کا باقی رہتا ہوا کام مکمل کروا دیا تھا، اور پھر مجھے 2 دن بعد آنے کا کہہ دیا تھا۔ ویسے بھی کام سے کافی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور مجھے پتا تھا کہ مالکن کو بہت پریشانی ہو رہی ہوگی، اسی لیے میں نے اب اپنے گھر کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس گھر میں دلاور کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ اب جبکہ دلاور نہیں تھا اور ہم یہاں سے جا رہے تھے تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن جانا تو تھا ہی، کیونکہ اگر میں یہاں سے نہ جاتی تو شاید اپنی بچیوں کو کھو دیتی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک آخری کام مجھے کرنا تھا، اور وہ میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ ضرور کر کے جاؤں گی۔ اسی لیے جیسے ہی ہم نے سامان باندھا تو میں نے اپنی بچیوں کو اپنا انتظار کرنے کا کہا اور مریم بی بی کے گھر چلی گئی۔ مریم بی بی کا گھر اس وقت بے حد گندا ہو رہا تھا اور آنگن میں ایک عجیب سا ویران پن دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے۔ میں اندر کمرے میں آئی تو مریم بی بی بستر سے لگی ہوئی تھی اور ان کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بیماری سے لڑ رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں، سریا ویسے تو میں تجھ سے معافی بھی نہیں مانگ سکی، اچھا ہوا تو آ گئی، اب تجھ سے معافی مانگ لوں گی تو شاید میری آخرت آسان ہو جائے۔ مریم بی بی کے منہ سے یہ سن کر میں نے نفرت سے انہیں کہا، مریم بی بی، آپ نے میری بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ کے حوالے میں نے اپنی بچیاں کی تھیں، آپ کی امانت میں دی تھیں، لیکن آپ نے میری امانت کا خیال ہی نہیں رکھا۔ اگر اس دن میں جلدی نہ آتی تو مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے پریشانی سے مریم بی بی سے کہا تو وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی، شاید مجھے تیری بچیوں کی آہ ہی لگی ہے۔ میں نے اپنے طور پر اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہی خیال کیا کہ وہ اپنی گھر والی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اس نے طلاق لے لی۔ میرا بیٹا بھی سارا دن یا تو آوارہ پھرتا رہتا ہے یا پھر جب گھر آئے گا تو پھر اونچی آواز میں بدزبانی کرتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ وہی سب کچھ جو پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تھا اب میرے ساتھ کرنے لگ گیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دے گی، اور شاید یہ سب کچھ تیری اور تیری بیٹیوں کی آہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دیں۔ میں اچھی امانت دار ثابت نہیں ہوئی، میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ یہ کہتے ہوئے مریم بی بی رونے لگی تھیں اور میں افسوس سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے میرے ساتھ اور میری بچیوں کے ساتھ کیا تھا آج وہ ویسا ہی سب کچھ بھگت رہی تھیں، اور قسمت انہیں اس دوراہے پر لے آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ مریم بی بی اپنا ہی بویا ہوا کاٹ رہی ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اچھے انداز میں کی ہوتی، لاڈ پیار میں رکھ کر اسے بگاڑا نہ ہوتا، اسے عورت کی تمیز سکھائی ہوتی، عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی تو شاید آج وہ ایسا نہ ہوتا۔ لیکن مریم بی بی نے اس کی تربیت غلط انداز میں کی تھی۔ اس بچے کے دماغ میں وہی سب کچھ بیٹھ گیا تھا جو بچپن میں اس نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہی سمجھتا تھا کہ شاید عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر وہ سب عورتوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگا جیسا بچپن میں اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہوتے دیکھا تھا۔ اگر مریم بی بی چاہتی تو اپنے بچے کی نفسیات بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کا ذہن جارحانہ اور تشدد پسند ہو گیا۔ میں افسوس سے سوچتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی اور ایک مطمئن نگاہ اپنی بیٹیوں کے چہروں پر ڈالی، جن کی صحت اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ بیماری جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب میں نے اس کا راز پا لیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی تحویل میں رکھوں گی اور کبھی ان کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ یہ سوچ مجھے مطمئن کر گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر اور محلے کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ یہاں پر گزری ہوئی اچھی یادوں کے ساتھ ساتھ کچھ تلخ یادیں بھی تھیں جنہیں ہم نے یہیں پر چھوڑ دیا تھا، اور اب آنے والی زندگی میں کچھ اچھی اور نئی یادیں بنانے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دوبارہ میں اس محلے میں نہیں آؤں گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت بڑا دکھ دیا تھا، اور اب وہ دکھ وہ زخم وقت کے ساتھ ہی بھرے گا۔ میں اپنے کوارٹر میں آ چکی تھی اور ایک اطمینان کا سانس بھرا تھا، کیونکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ جگہ میری اپنی ہے اور یہاں سے اب مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ میری بیٹیاں بھی یہاں پر آ کر خوش تھیں،
اور اس سب کے لیے میں مالکن کی مشکور تھی جنہوں نے میری اتنی مدد کی اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ میں آخری دم تک ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ شاید یہی میری زندگی ہے اور اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔